تو شک تو آس پاس بھی نہیں گزر سکتا انبیاء کے ایمان کے. دیکھیے شک کیا چیز ہوتی ہے. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے, ذرا لمبی آیت ہے لیکن 4 پارٹس میں یہاں میں نے ڈسپلے کی ہے. آیت نمبر 5 سورہ نمبر 22. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, وہی موضوع ہے. اے دنیا کے انسانوں, اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ اگر کوئی تمہیں شک ہے تمہارے دل میں, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تو اس پر غور کرو کہ ہم نے مٹی کے عناصر سے, ہم نے ارتھ کے ایلیمنٹ سے تم سب کو پیدا کیا, تمہاری تخلیق کی. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, اور پھر بعد کی سٹیج میں نطفے سے. ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ, اور اس کے بعد ایمبرایو سے, ایک اسی کے اندر رحم مادر میں ایک طرف چمٹ کر لٹکا ہوا تھا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, وہ یہ سٹیج آ گئی. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ, اور اس کے بعد پھر اس پر گوشت چڑھا, ایک گوشت کی بوٹی ایسی کہ جیسے داڑھ سے دانت سے چبانے کے بعد جو شکل بن جاتی ہے, اس میں سے کچھ پوری کچھ ادھوری. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, یہ سب اسٹیجز ہم نے ان اسٹیجز میں تم سب کو پیدا کیا تاکہ تم پر ہم وضاحت کر دیں کہ دیکھو ہماری کاریگری کیا ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, اور رحم مادر میں پھر اس کے بعد جس کو جتنے عرصے چاہتے ہیں پہلے روکتے ہیں, اور اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, نشو و نما ہوتی ہے وہاں پر مدرس موم کے اندر, اِلیٰ اجل مسمى, ان کی مقررہ مدت تک. ثم نخرجکم طفلا, اس کے بعد تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم, اور اس کے بعد پھر اور پرورش کرتے ہیں کہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ. ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, پھر تم میں سے اور جب بڑے ہوتے ہیں تو تم میں سے کچھ تو اس بڑے ہونے سے اور زیادہ عمر پانے سے پہلے بھی بعض کی وفات ہو جاتی ہے, لیکن وہ بھی ہیں جو اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جو بہت تکلیف کی عمر ہے, جس میں صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. علم حاصل ہونے کے بعد, بہت علم ہو جانے کے بعد پھر علم گھٹنا جس کے اندر شروع ہو جاتا ہے اور علم نہیں رہ جاتا, پھر ایسی عمر کو پہنچاتے ہیں بہت سے لوگوں کو. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, تو دیکھو یہ ڈیولپمنٹ, یہ ساری پرورش, نشو و نما یہ ہم کرتے ہیں, یہ کاریگری ہماری. اور زمین کو دیکھ لو کہ زمین سوکھی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ, اور جب پانی برستا ہے تو اس کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے, کپکپاہٹ مٹی میں. وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, وہ جگہ جگہ سے پھولتی ہے اور طرح طرح کے بہت اچھے خوشنما اس کے اندر سے پودے جو ہیں وہ نباتات جو ہیں وہ اگنے لگتے ہیں. تو ایسے زمین مردہ تھی اور اس میں جان آ گئی. یہ تمہیں بتایا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق, یہ تمہیں اس لیے بتایا یہ تفصیل پوری کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ جو ہے وہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے. رحم مادر میں بچے کے پرورش کرنے, بچے کی پیدائش, اس کی پرورش کی سٹیجز بتائی, اس کی گروتھ کی, اور بتایا کہ ہم اس کو پھر جوانی تک پہنچاتے ہیں اور بعض کو اس عمر تک بھی لے جاتے ہیں جس میں ان کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. اور مردہ زمین ہوتی ہے, پانی برساتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو پھر ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم مردے کو زندہ کریں گے. یہ دلیل کسے دی ہے؟ قرآن نے. یا ایھا الناس ہے دنیا کے انسانوں, دنیا کے انسانوں کے لیے دلیل کافی ہے. جب قرآن نے دی, اور اگر قلب سلیم ہے اور اگر کوئی ہٹ دھرم نہیں ہے اور
جان نیوٹرل ہو کر سن رہا ہے اور مخالفت اس کے ذہن کے اندر نہیں ہے تو کافی ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے یہ دلیل دی ہے، تو عام انسانوں کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ تو جب انسانوں کو تو دی ایک عقلی دلیل، ہمیں بھی دکھاتے، یا یہ دلیل کہ حضرت ابراہیم کے لیے کافی نہیں ہوتی؟ ہمارا تو اس سے ایمان پورا ہو جائے، آپ کا ایمان اس سے پورا ہو جائے جب آپ غور کریں تو۔ ارے حضرت ابراہیم تو اللہ کے بتانے سے پہلے کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر، ارض و سما کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان آیا اور بڑھتا چلا گیا، تو پھر یہ ایسی دلیلیں دے دیتے حضرت ابراہیم کو۔ انہوں نے کہا تو وہ ایک پورا پروسیس جو ہے وہ دکھایا ان کو کہ دیکھو ایسے زندہ ہوتے ہیں مردے۔ تو اگر ایسے اطمینان قلب آتا ہے، ایسے شک رفع ہوتے ہیں، تو پھر ان عقلی دلیلوں کی پھر کوئی گنجائش عام لوگوں کے لیے تو بچتی ہی نہیں قرآن میں، کہ یہاں پر صرف ریشنل لاجکس جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ دیکھو ایسے تمہارے اندر ایمان آ جانا چاہیے، شک ختم ہو جانا چاہیے۔ بات اسی سے شروع ہوئی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہارے دل میں شک ہو مردوں کے اٹھائے جانے پہ تو اس پہ غور کر لو۔ اچھا اور دیکھیں شک کے بارے میں، سورہ الحجرات آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان لانے والے ہیں ہی وہی، انما کہتے ہیں بس بات تو یہی ہے، ایمان لانے والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے تو پھر شک نہیں گزرا۔ تو یہ تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اصلی ایمان لانے والے وہ ہیں جو ایک بار ایمان کے بعد پھر شک ان کے قریب نہیں آیا، شک میں نہیں پڑے، بس وہی ہیں پکے ایمان والے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اس یقین کے آ جانے کے بعد اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو وہ لٹانے پر ہمیشہ تیار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اولئک ھم الصادقون، وہ ہیں جو ہے سچے اپنے ایمان کے دعوے میں۔ تو ایمان لانے والے جو اپنے دعوے میں سچے ہوں ان کے دل میں شک نہیں گزرتا، کنوکشن ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ذہن میں شک گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ہم شک کریں۔ حضرت ابن عباس اور خوش ہوئے، انہوں نے کہا اس سے زیادہ دل کے اطمینان والی قرآن میں کوئی دوسری آیت ہی نہیں، اس لیے کہ جب اتنے بڑے بڑے ان کے دلوں میں شک گزرتے تھے ایمان کے معاملے میں تو پھر اب سکون آ گیا، ہمیں سکون ہو گیا۔ تب ان سارے واقعات کو مانے، اسے دیکھیں ہم قرآن کو، اور انبیاء کہ ہم اس یا اپنے اس ایمان میں تبدیلی کر لیں، اس یقین میں کہ انبیاء کے دل شکوک سے پاک ہوتے تھے، ان کا ایمان پرفیکٹ ہوتا تھا، اپنے اس یقین میں ہم کمی کر لیں۔ میں پھر اس واقعے کی طرف آ رہا ہوں واپس۔ یہ تو جو تفسیر ہے اور جو اس کے اوپر کوئی تبصرہ جو اس سلسلے میں جو ایک حدیث کہلاتی ہے جو بیان ہے، موت اور زندگی۔ قرآن نے جب زندگی اور موت کا ذکر کیا ہے تو صرف وہ جسے ہم موت اور زندگی کہتے ہیں اسے موت اور زندگی صرف نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے لوگ، یہ سب زندہ نہیں ہیں، اور یہ عام ان کو بھی نہیں کہا، صرف ایمان لانے والوں کو کہا، جو ایمان لانے کو اپنی بات کرتے ہیں، ان کو خطاب یہ کیا ہے، ایمان لانے والوں، ان کو ایڈریس کر کے بھی یہ کہا کہ تمہیں زندگی کی ضرورت ہے، مردہ ہو ابھی۔ قرآن نے اس معنی کے اندر بھی زندگی اور موت بہت استعمال کیا۔ دیکھیے آیات دیکھ لیجیے، 2 آیات ہیں، اور بھی آیات ہیں، میں نے 2 رکھی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 122، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ ذرا ان 2 کا مقابلہ کرو، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ایک نور اس کے ساتھ کر دیا، روشنی، نور، یعنی اللہ اپنا کلام، اس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان میں چل پھر رہا ہے اس نور کے ذریعے۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہے جو اندھیروں میں ظلمات کے اندر گھرا ہوا ہے، ایسا کہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ کبھی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کر دیا، ہم یہ یہاں پر اس معنی کے اندر نہیں ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں، عام لوگ بولتے ہیں مردے اور زندہ، اس لیے کہ کہا ہے کہ وہ پھر لوگوں میں، عام انسانوں میں چلتا پھرتا ہے۔
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی گزر گیا تھا اس کو زندہ کر کے لائیں، بلکہ یہی دنیا کے انسانوں میں کسی کو مردے سے زندہ کیا. کیسے، کیا زندہ کیا، یہ زندگی کیا ہے؟ اور دوسری آیت میں دیکھیے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 24 ایمان لانے والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، خطاب ہے. اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور ان کی رسول کی پکار کا جواب دو، اللہ اور رسول کی بات کے اوپر، ان کی پکار پر ریسپونڈ کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں آواز دے، جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جس کے ذریعے وہ تمہیں زندہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ رسول تمہیں زندہ کر دے گا جو اس کے پاس ہے اس سے. تو یہ زندگی اور موت، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ایمان لانے والے دنیا سے چلے گئے ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. قرآن انہیں ایڈریس نہیں کرتا، وہ تو مہلت عمل ختم ہو چکی، اب ان سے کچھ نہیں کہا جائے گا. جو یہاں موجود ہیں اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ان سے کہا اللہ نے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر ریسپونڈ کرو، آؤ رسول کے پاس، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے ذریعے تمہیں زندگی دے دے، تمہیں زندہ کر دے. یعنی اصل میں تم زندہ نہیں تھے، تم مردہ تھے. جب تک تم رسول سے وہ نہ لے لو، اس کے سہارے نہ چلو جو تمہیں زندہ کر دے، اس وقت تک پھر زندہ بھی نہیں. یہ خالی لے لینے کا مطلب زندگی نہیں آتی خالی قرآن کو پڑھ لینے سے، تب بھی مردہ ہیں. جب تک اس سے مستفید نہ ہو جائیں کہ وہ زندہ کرے گا. آؤ تمہیں رسول نے آواز دی، قرآن کہہ رہا ہے. تو موت اور زندگی قرآن شریف میں بہت سی آیات کے اندر، ان کے اندر بہت واضح تھا دونوں آیات کے اندر، اس لیے میں نے یہاں پر یہ آیات رکھی کہ وہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں کہ جو ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو مردہ تھا اللہ نے زندہ کر دیا، تو یہ بھی اس مردے کا ذکر نہیں جو قبروں میں دفن ہو جاتا ہے، اور پھر اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کو لے کر لوگوں میں چل رہا ہے، دنیا کے انسانوں میں. موت اور زندگی اس معنی میں بھی استعمال ہوا. اور ابھی